السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے سرکش جن۔ شہر کی بھاگ دوڑ سے دور گاؤں کی زندگی بہت خوبصورت تھی، جہاں لوگ صبح صبح اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد خوبصورت کھیت و کھلیانوں کا رخ کرتے تھے۔ صبح کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا، درختوں پہ چہچہاتے پرندے، قدرت کے گیت گاتی بلبلیں اپنے مسکن سے روزی روٹی کی تلاش میں نکل رہی تھیں۔ وہیں گاؤں کے لوگ بھی اپنے روزانہ معمول کے مطابق کھیتوں میں کام کرنے نکلے تھے۔ بچپن کے دن کتنے حسین اور خوشگوار تھے۔ صبح دیر سے بیدار ہونا، کوئی فکر نہیں کسی کے، بس اپنی دنیا میں مگن۔ بچے اپنے اپنے کھیل کود میں مصروف رہتے تھے۔ ان کھیل کود کرنے والے بچوں میں ایک حسین و جمیل بچی، جس کی زندگی بہت ہی کٹھن بننے والی تھی، جس کا تعلق پاکستان کے مشہور شہر بہاولپور کی تحصیل کہروڑ پکا کے ایک گاؤں سے تھا، جس نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ایک خوبصورت پری یا شہزادی کی طرح جنم لیا، جس کی خوبصورتی کے چرچے پیدا ہوتے ہی پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ بچے پیدا ہوتے ہی ماں باپ اور گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن جاتے ہیں، ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس بچی کے حسن خوبصورتی کے پورے گھر والے دیوانے ہو گئے تھے۔ اس بچی کا نام پورے خاندان کے اتفاق رائے سے شمائلہ رکھا گیا۔ دادا مہر دین اپنی پوتی سے بے اختیار پیار کرتے تھے۔ شمائلہ ہر وقت اپنے دادا کے پاس رہتی، دادا کے بغیر اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں وہ ماں باپ کے سائے شفقت اور پیار محبت سے محرومی اختیار کرتی گئی۔ دادا اس کے ماں باپ کی طرح خیال رکھتے تھے۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ پیر بابا اس کے پاؤں پکڑ کر منتیں کر رہے تھے، لیکن شمائلہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے اندر سے عصبی طاقت کی گرجدار آواز گونجی، اگر آئندہ تم نے کبھی مجھے اس جسم سے نکالنے کی کوشش کی تو میں تم سب کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ شمائلہ نے پیر بابا کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، جبکہ اس کا باپ یہ منظر دیکھ کر اور اپنی بیٹی کے اندر یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ شمائلہ نے جب اپنے پاس اپنے باپ کو بے ہوش پایا تو اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ شمائلہ کے دادا مہر دین، جنہیں جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا، ان کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہو گئی جب انہیں یہ شوق لاحق ہوا۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھیں، لیکن کچھ پلے نہ پڑا۔ آخر ایک استاد ملا انہیں جو جادو سکھایا کرتا تھا۔ وہ بلا ناغہ اس کے پاس جانے لگے۔ پہلے تو استاد جادوگر نے بہت ٹرکایا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ تم نہیں کر سکو گے۔ مہر دین نے منتیں سماجت کر کے آخرکار پیر بابا کو منا لیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں جادو سکھا دوں گا، لیکن پھر یہ نہ کہنا میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ مہر دین پر جنات کو اپنے قابو میں کرنے کا جنون سوار تھا۔ کافی منتر سیکھنے کے بعد ایک دن پیر بابا نے اسے آخری حل بھی بتا دیا کہ تمہیں کیسے یہ عمل حاصل ہوگا کہ تم جنات کو اپنے قابو میں کر سکو گے۔ شمائلہ جب 3 سال کی عمر میں پہنچی تو اسے اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی اور بولنے بھی لگ گئی۔ گاؤں کے نزدیک قبرستان تھا، جس میں بہت پرانی قبریں بھی موجود تھیں، اور بدقسمتی سے شمائلہ کا گھر بھی اس قبرستان کے بالکل قریب تھا۔ شمائلہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اکثر قبرستان کی طرف نکل جایا کرتی تھی۔ سارا دن وہیں کھیلتی رہتی۔ پھر پہل تو گھر والوں نے دھیان نہ دیا، لیکن جب شمائلہ کی عادت بن گئی تو ماں باپ نے اسے بہت روکا۔ جب ڈانٹنے لگتے تو دادا جی درمیان میں آ کر شمائلہ کی سائڈ لیتے کہ خیر ہے، بچی ہے، اس کو کیا پتہ قبرستان کیا چیز ہوتی ہے، جانے دیا کرو۔ اور یوں دادا کے لاڈ پیار سے شمائلہ کے بچپن سے عادت تھی کہ وہ قبرستان جا کر ہی کھیلا کرتی تھی۔ شروع میں محلے داروں نے اعتراض نہ کیا، لیکن پھر انہوں نے بھی اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر قبرستان جانے سے روک لیا، لیکن شمائلہ کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ مہر دین کو اس کے استاد پیر بابا نے بتایا کہ تمہیں تمہارے نزدیکی قبرستان جا کر رات کو چلا کرنا ہوگا، اور تمہیں منتروں کو یاد کر لینا اور پڑھتے رہنا، جس سے جنات قابو کرنے اور آخری مرحلے تمہیں کامیاب کریں گے۔ جنات تمہارے قابو میں آ جائیں گے، لیکن یہ تمہیں میں پہلے بتا رہا ہوں، یہ کام بہت خطرناک ہے، تمہاری جان جا سکتی ہے، اور یہ کام کرنے کی ایک شرط بھی ہے۔ جنات خوبصورت انسانوں کے پجاری ہوتے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ کسی خوبصورت بچے کو لے جانا۔
بچوں پر جنات بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ مہردین کو یہ خیال بہت پسند آیا۔ اس نے اپنے گاؤں میں خوبصورت بچہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے کہیں سے بھی ایک خوبصورت بچہ نہ ملا جس سے وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اپنے گھر بیٹھے اسے شمائلہ کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی شیطانی کھوپڑی میں خیال آیا، کیوں نہ میں شمائلہ کو لے جاؤں اپنے ساتھ، یہ رات کو سوتی رہے گی میرے گود میں اور میں چلہ کاٹ لوں گا، میرا کام بھی ہو جائے گا اور شمائلہ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ شمائلہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور تھے، لیکن رات کے وقت کبھی وہ اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ پہلی رات تھی جب دادا مہردین نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والا تھا، لیکن مہردین کو یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت ہمیشہ انسانوں کو رلاتی ہے، وہ بھی بری طرح۔ رات جب سب سکون کی نیند سو گئے تو اس نے پاس سوئی شمائلہ کو اپنی گود میں اٹھایا، دودھ کا فیڈر ساتھ لیا تاکہ شمائلہ جاگے تو اسے پلا کے دوبارہ سلا دے۔ قبرستان میں ہر طرف ہو کا عالم تھا، ہر طرف مٹی کے ڈھیر خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ مہردین قبرستان داخل ہوا اور چند قدم چلنے کے بعد رکا اور اپنے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گیا اور جلدی جلدی منتر پڑھنے لگا۔ شمائلہ کی نیند اس کی خوبصورتی کی طرح بہت پیاری تھی۔ وہ اپنے دادا کی آغوش میں خود کو بہت پرسکون محسوس کرتی تھی۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مہردین کے منتر بھی مزید تیزی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اچانک اسے ایک جھٹکا سا لگا اور شمائلہ اس کی گود سے نکل کر ایک پرانی قبر پر جا گری، جس پر گرتے ہی شمائلہ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً ہی رونا شروع ہو گئی۔ مہردین نے جلدی سے اسے اٹھایا، اپنے کمرے کی طرف بھاگا، اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا چلہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس شدید جھٹکے نے مہردین کے اعصاب پر ایسا وار کیا کہ وہ دوبارہ چلے کے نام سے ہی بھاگنے لگا۔ شمائلہ جو خوبصورتی کی مورت تھی، جس کی خوبصورتی کی مثال لوگ دیتے تھے، اس رات پیش آنے والے واقعے کے بعد گمسم سی رہنے لگی۔ ابھی 4 سال عمر کو پہنچی کہ اسے دنیا کے حالات و واقعات کا بخوبی اندازہ ہونے لگا۔ شمائلہ کو نہ کھانے کی فکر ہوتی نہ سونے کی، بس وہ زیادہ تر وقت قبرستان میں گزارنے لگی۔ جب گھر والوں کے منع کرنے پر بھی اس نے قبرستان جانا نہ چھوڑا تو سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ شمائلہ پھر تو کبھی رات کو گھر سے غائب ہوتی، کبھی دن کو غائب ہوتی۔ دادا کو زیادہ فکر رہنے لگی۔ ایک دو دفعہ اس کی نگرانی بھی کرنا چاہی، لیکن کیا کچھ بھی پلے نہ پڑا۔ دادا جی اس کے ساتھ سونے لگے۔ جب رات کو غائب ہوتی تو دادا جی اس کا پیچھا کرتے۔ جب واپس اپنے کمرے میں پہنچتے تو وہ اپنے بستر پر پہلے سے ہی سو رہی ہوتی۔ شمائلہ کا بچپن کبھی قبرستان تو کبھی گھر، بس یوں ہی گزر گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ہی وہ گھر سے زیادہ دیر غائب رہنے لگی۔ دادا مہردین سوچ میں پڑ گئے کہ آخر میری پوتی کو مسئلہ کیا ہوا ہے، نہ یہ بتاتی ہے، بس خاموشی کی علامت بن گئی ہے۔ 15 سال تک تو سب نے بچی بچی کہہ کر اسے معاف کر دیا۔ جب 15 سال کی ہوئی تو دادا جی کو زیادہ فکر لاحق ہونے لگی۔ انہوں نے شمائلہ کو پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی آخر جاتی کہاں ہے۔ آخر کئی دنوں کے بعد شمائلہ بغیر غائب ہوئے گھر سے نکلی اور قبرستان میں داخل ہوئی۔ دادا بھی اس کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دور پہنچ کر دادا جی ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ شمائلہ ایک درخت کے پاس کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ درخت کے تنے سے بنے ایک اسٹول پر بیٹھ کر ہوا میں باتیں کرنا شروع ہو جاتی۔ دادا جی کو شمائلہ کی آواز کے ساتھ 2 مزید آوازیں بھی سنائی دیتی، جو شمائلہ کے ہم عمر لڑکوں کی ہی لگ رہی تھیں۔ دادا جی ان آوازوں کو سن تو رہے تھے، لیکن بولنے والے 2 لڑکوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد دادا جی نے آگے بڑھ کر شمائلہ کو اس کے نام سے بلایا، جسے سنتے ہی شمائلہ بجائے خوف کھانے کے غصے سے لال پیلی ہونا شروع ہو گئی، اور یہ منظر دیکھ کر دادا جی کا سانس رکنے لگا۔ سامنے شمائلہ جس درخت کے قریب بیٹھی ہوئی تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور جیسے کوئی چیز اس کے اندر پیوست ہو گئی ہو، اور پھر درخت واپس اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ شمائلہ بیٹا، میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ دادا جی نے شمائلہ پر غصہ کرنے کے بجائے پیار سے بلانا چاہا، جس سے شمائلہ کا غصہ کم ہوا اور وہ دادا جی کے ساتھ گھر کو جانے لگی۔ ابھی دادا پوتی تھوڑی دور پہنچے ہی تھے کہ ان کے نزدیک سے خرگوش گزرا، جو شمائلہ کو بہت خوبصورت لگا۔ وہ خرگوش کو پکڑنے کے لیے بھاگی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ دادا جی نے پکڑ لیا اور کہنے لگے، بیٹا رہنے دو، خرگوش بہت تیز ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ شمائلہ کا آج تک یوں کسی نے کام سے روکنے کے لیے ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ وہ شدید غصہ ہوئی اور ایک لمحے میں انسانی حالت کھو کر وہ خرگوش کی جسامت میں چلی گئی، جسے دیکھ کر دادا کی سانس اٹکنے لگی۔ ان کا کلیجہ مارے خوف کے منہ کو آنے لگا۔ وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ شمائلہ خرگوش بن کر اس خرگوش کا پیچھا کرنے لگی اور فوراً ہی اس تک پہنچ گئی۔ وہ خرگوش کو پکڑتے ہی اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ خرگوش کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دادا جی کی طرف مڑی۔ جیسے ہی وہ مڑی، خرگوش کے جسم میں اس نے
ناخن چب ہونا شروع کر دیے. جیسے ناخن اس کے جسم میں جا رہے تھے خرگوش مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا. تھوڑی ہی دیر میں خرگوش بھنے ہوئے کباب کی طرح اس کے ہاتھ میں تھا جسے شمائلہ نے اپنا بڑا سا منہ کھول کر اندر نگل لیا. یہ بھیانک منظر دیکھ کر دادا جی کی بولتی ہی بند ہو گئی. خوف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. شمائلہ نے انہیں اٹھایا. پلک جھپکنے سے پہلے ہی گھر میں جا چرپائی پر ڈال دیا. خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. جب سب گھر والے دادا جی کو اٹھانے آئے تو دادا جی اٹھے ہی نہیں. ان کی سانس تو چل رہی تھی لیکن بے ہوشی کی حالت میں تھے. جب ہوش آیا تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا. دادا بول تو رہے تھے لیکن ان کی آواز گھر والوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی. جیسے ٹی وی کی آواز بند کر دی جائے تو تصویر اور لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن آواز نہیں آتی. یہی کچھ بھی دادا جی کے ساتھ ہوا. سب گھر والوں نے شمائلہ کو دیکھا تو وہ بھی اپنے کمرے میں موجود تھی. مہردین اب اپنی سگی پوتی سے ڈرنے لگ گئے. جب بھی وہ پاس سے گزرتی فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیتے اور ہر وقت بولنے کی کوشش کرتے رہتے. پھر ایک دن شمائلہ کی امی اس کو گھر سے نکلتا دیکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگی. قبرستان جا کر اسی مخصوص جگہ پر وہ ان لڑکوں سے باتیں کرتی امی کو دکھائی دی. امی نے فوراً ہی شمائلہ کو آواز لگا دی. پھر وہ ہوا جو مہردین کے ساتھ ہوا. امی کو بھی وہ لڑکے نظر تو نہیں آئے لیکن پیش آنے والا منظر وہ نہ بھول پائیں. ان کے سامنے کی درخت کھلا اور اس کے اندر کوئی چیز سموئی اور منہ بند ہو گیا. امی نے قریب آ کر شمائلہ کا ہاتھ پکڑا اور اس گھر کی طرف کھینچ کر لے جانے لگی. تھوڑی دور جانے کے بعد امی کو اپنا ہاتھ بھاری لگنے لگا جیسے کسی نے اس پر بوجھ ڈال دیا ہو. امی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا ہاتھ ایک اور ہاتھ میں تھا جس کی جسامت کم از کم اتنی تھی جتنا امی کا اپنا خود کا وجود تھا. یہ خوفناک منظر دیکھ کر امی رک گئی اور مارے خوف کے ان کا رنگ سیاہ ہو گیا. ان کے سامنے دراز پر ایک بہت بڑا انسان نما بھیانک جانور کھڑا تھا جس کے جسم پر بے شمار بال اور نوکیلے دانت تھے. جس سے انسان کو کچا چبایا جائے. اس کی کم از کم لمبائی 30 فٹ کے قریب تھی. امی کو ہاتھ سے پکڑ کر وہ اس طرح کے جھٹکے دیے کہ امی پاؤں اور ٹانگوں سے معذور ہو گئی اور زمین پر منہ کے بل گر پڑی. ان کی نظروں کے سامنے وہ بھیانک جانور اپنی بھیانک شکل سے واپس شمائلہ کی شکل میں آ چکا تھا جسے دیکھتے ہی امی بے ہوش ہو گئیں. شمائلہ نے انہیں اٹھایا اور پھر آنکھ جھپکتے ہی گھر چارپائی پر لا کر پٹک دیا. شمائلہ کی امی ہمیشہ کے لیے چارپائی سے لگ گئیں. چلنے پھرنے کے بالکل قابل نہ رہیں. دادا جی جو الگ چارپائی پر تھے اب اکیلا شمائلہ کا باپ رہ گیا تھا جو اپنے گھر کا خیال رکھنے والا تھا. دادا جی نے جب اپنی بہو کی ایسی حالت دیکھی تو انہوں نے کاغذ پر لکھ کر اپنے بیٹے کو کہا کہ شمائلہ کو کسی پیر یا عامل کے پاس لے جائیں. اس پر اسیبی طاقت قابض ہو چکی ہے. شمائلہ کے والد اسے اسی پیر بابا کے پاس لے گئے جس سے مہردین یعنی شمائلہ کے دادا جی جادو سیکھتے تھے اور قبرستان جا کر چلا کاٹنے کا کہا تھا. چلا کاٹتے ہوئے جب مہردین کو کسی اسیبی طاقت نے دائرے سے باہر پھینکا تو وہاں اب صرف شمائلہ رہ گئی تھی جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اسیبی طاقت شمائلہ پر عاشق ہو گئی اور اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہمیشہ کے لیے. پیر بابا نے اپنے علم کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ شمائلہ پر کسی سرکش جن کا قبضہ ہے جو اس کا عاشق ہے, اس کی خوبصورتی کا عاشق ہے. پیر بابا نے اس جن کو نکالنے کے لیے جب شمائلہ کے بال پکڑے تو اس کے پیر بابا کو 2 ٹکڑے کر کے مار دیا. اب بابا کو بھی اپنی بیٹی کی اصل حقیقت کا یہ پتہ چل چکا تھا. شمائلہ کا بیچارہ اکیلا باپ اب ہر وقت شمائلہ کی منتیں کرتا رہتا کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے, نماز روزہ کیا کرے, لیکن شمائلہ کے سر پر جوں تک نہ رینگتی. آخر شمائلہ کے والد کو محلے داروں نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دو. شاید نکاح کے بندھن میں ہونے کے بعد وہ جن اس کا پیچھا چھوڑ دے. شمائلہ کی شادی کا جب گھر میں ذکر شروع ہوا تو وہ سرکش جن پاگل ہو گیا. اس نے شمائلہ کو پہلے جتنا تنگ کیا ہوا تھا اب مزید اس پر ظلم کرتا کہ اگر اس نے کسی اور سے شادی کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا. کئی مہینے جن نے شمائلہ کو اسی بات پر اذیت دی. آخر وہ جن ایک شرط پر مان گیا. شمائلہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ شادی جس سے کرے گی اس سے جنسی تعلقات نہیں قائم کرے گی, مطلب اس کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی. سرکش جن نے شمائلہ کی شرط مان لی اور اس کے جسم سے نکل کر واپس اپنے مسکن کی طرف لوٹ گیا. شمائلہ جن سے پیچھا چھوٹنے کے بعد تھوڑے دن اداس رہی لیکن جلد ہی وہ خوش رہنے لگ گئی. اپنے ماں باپ اور دادا کی خدمت کرتی رہتی. 1 سال اسی طرح گزر گیا اور ارد گرد لوگ بھی سمجھ گئے کہ شمائلہ اب ٹھیک ہو چکی ہے. شمائلہ کی خوبصورتی اب بھی ویسے کی ویسی ہی تھی, اسی لیے اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے. آخر ایک جگہ شمائلہ کے والد نے اچھے گھر کا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی پکی کر دی. شادی کی تاریخ طے پا گئی. شمائلہ جن سے بے خبر ہو کر اپنی زندگی کی خوشیاں جی رہی تھی جو شاید اسے نہیں پتا تھا. چند لمحوں کے
کی مہمان خوشیاں شمائلہ دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی۔ اس کا نکاح گلریز نامی لڑکے سے ہو گیا اور رخصتی ہونے کے قریب تھی کہ وہ جن پھر اپنے وعدے کے مطابق شمائلہ کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات گلریز کا گھر کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف چمکتی لائٹس دل نشین منظر پیدا کر رہی تھی۔ شمائلہ کو کار سے اتارا گیا تو اس کا چہرہ پریشانی سے زرد پڑ گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں ایک دفعہ پھر سرکش جن کی غلامی میں چلی گئی ہوں۔ گلریز کے گھر والوں نے چند رسومات کے بعد شمائلہ کو گلریز کے سجائے کے کمرے میں گھونگھٹ میں بٹھا دیا گیا۔ شمائلہ کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ شمائلہ نے ہر دعا مانگی اس جن سے نجات کے لیے، لیکن جن اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ شمائلہ تو اپنا وعدہ بھلا کر زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو گئی۔ گلریز کمرے میں داخل ہوا تو شمائلہ بستر پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ گلریز اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر قریب بیٹھنے کے بعد اس نے شمائلہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ ابھی ہاتھ شمائلہ کے قریب پہنچا ہی نہیں تھا کہ شمائلہ اچھل سے نیچے اتر گئی۔ گلریز یہ سب دیکھ کر تھوڑا سہم گیا۔ شمائلہ کیا ہوا آپ کو؟ گلریز بیڈ سے اٹھ کر پھر اس کے قریب جاتے ہوئے سوال کرتا ہے اور ایک بار پھر شمائلہ اسے اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں گلریز، کمرے سے چلے جاؤ ورنہ وہ تمہاری جان لے لے گا۔ شمائلہ کی آنکھوں میں تیرتے آنسو گلریز کو اپنے سے دور جانے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن وہ محبت ہی کیا جو اپنے محبوب کو روتے بلکتے چھوڑ جائے مصیبت میں۔ گلریز ایک دفعہ پھر اس کے قریب جانے لگتا ہے، لیکن اس دفعہ شمائلہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ایک بھیانک جن کا روپ دھار گئی، جس کی خوفناک شکل سے گلریز خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ اس نے تمہیں کہا تھا کہ میرے قریب مت آؤ، اب اس کی سزا تم اپنی موت سے چکاؤ گے۔ یہ کہتے اس بھیانک جن نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن گلریز کے گلے میں ڈال کر اس کا گلا پھاڑ دیا، جس سے ایک لمحے میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ شمائلہ کو ایک دفعہ پھر زندگی کی رونقوں سے دور کر دیا گیا۔ اس کے خونی رشتوں سمیت ایک شوہر کو بھی اس سرکش جن نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ شمائلہ کو دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا کر، چہرہ بری طرح جلا کر، گردن ٹیڑھی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا، تاکہ شمائلہ کے قریب زندگی بھر کوئی نہ آ سکے۔ شمائلہ اب بھی اپنے بے جان وجود کے ساتھ اپنے گھر میں دبکی پڑی رہتی ہے۔ کئی سال ہو گئے اسے گاؤں والوں نے شادی کی رات کے بعد سے نہ دیکھا تھا، لیکن اس کے قریبی لوگ کہتے ہیں یہ سب اس کے نصیب میں تھا، اور یہ سوال اس کے چہرے پر عیاں تھا، آخر میرا قصور کیا تھا جو مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ بڑوں کی غلطیوں کا خمیازہ چھوٹوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر شمائلہ کے دادا جی جادو سیکھنے کے لیے شمائلہ کو نہ لے جاتے تو آج شمائلہ اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہی ہوتی۔ اسی لیے بڑوں کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو نقصان نہ پہنچے۔